بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق چونکہ ہم پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں، تو آج نماز کے متعلق آخری ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کہ نماز اپنی سنت کے مطابق پڑھیے۔ تو ہم سجدے تک پہنچ چکے تھے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جائے۔ اب سجدے سے اٹھیں گے تو پھر اس کے اٹھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو جب آدمی سجدے سے اٹھے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے اپنی پیشانی اٹھائے سجدے سے، پھر ناک اٹھائے، پھر ہاتھوں کو اٹھائے، پھر گھٹنوں کو اٹھائے، اور قیام کی طرف آتے ہوئے زمین پر سہارا نہیں لینا چاہیے۔ ہاتھوں سے سہارا لے لینا یا اپنے رانوں کے اوپر دبا کر زور لگا کر سہارا لے کر کھڑا ہونا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی مریض ہے، کمزور ہے صحت کے اعتبار سے، یا موٹاپا ہونے کی وجہ سے وہ جب تک سہارا نہیں لیتا تو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس آدمی کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن ایک تندرست صحت مند جوان آدمی، اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں، لیکن رانوں سے سہارا نہ لیں۔ اسی طرح زمین پر ہاتھ ٹکا کر کھڑے نہ ہوں، بلکہ پاؤں کے پنجے پر وزن دیتے ہوئے، زور دیتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں ویسے ہی پڑھنا ہوگا جیسے پہلی رکعت میں، کہ شروع میں آپ بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ کے بعد سورت پڑھیں۔ سورت چاہے درمیان سے پڑھیں چاہے آخر سے۔ اب ایک آدمی اگر مسلسل قرآن پاک پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر ترتیب سے پڑھ رہا ہے، تو ترتیب سے پڑھنے والے کے لیے جہاں سے اس نے پچھلی نماز میں چھوڑا تھا وہیں سے وہ آگے شروع کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ترتیب سے قرآن پاک نہیں پڑھ رہا تو اس کے لیے حکم یہ ہے، یا تو وہ ایک چھوٹی سورت شروع کرے اور سورت مکمل کر لے، یا یہ ہے کہ اگر اس نے کہیں درمیان سے شروع کرنا ہے تو کسی سورت کے اخیر سے شروع کرے اور اس سورت کو مکمل کر لے۔ یہ تو ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب دوسری رکعت کے سجدے رکوع مکمل کرنے کے بعد قعدے میں بیٹھیں گے، تو قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جو دو سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات، اس کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد انگلی اٹھانی ہے شہادت والی۔ اب انگلی کیسے اٹھانی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ ہم اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں، خاص اسی کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی۔ آپ ہمدم پر سرچ کریں، آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ تو انگلی اٹھانے کا طریقہ یہاں بھی مختصراً بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، انگلی اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو اٹھائیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ پر اٹھا لیں، الا اللہ پر رکھ لیں، اور آپ اپنے انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے ہلکا بنا لیں۔ اور جب انگلی آپ شہادت کی اٹھائیں تو آپ کی شہادت کی انگلی بالکل سیدھا آسمان کی طرف نہ ہو، بلکہ وہ ہلکی سی اٹھائیں اور انگلی کا جھکاؤ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ اپنی انگلی رکھ لیں اور آپ کی انگلی آپ کے ران پر ٹکی ہوئی نہ ہو بلکہ تھوڑی سی ہوا میں ہو، اور نماز کی اخیر تک اپنی انگلی کو، شہادت والی انگلی کو ایک ہی جگہ پر رکھیں، اس کو ہلائیں نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ملتی ہے کہ آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی، پھر آپ نے رکھ دی، اس کے بعد آپ شہادت کی انگلی کو حرکت نہیں دیا کرتے تھے، ہلاتے نہیں تھے۔ تو یہ شہادت کی انگلی کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد درود پاک ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا پڑھیں، یا قرآن پاک سے اور حدیث سے اور دعائیں منقول ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ التحیات میں یہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب آپ سلام پھیریں تو آپ کی گردن دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اتنی مڑی ہوئی ہو کہ آپ کے پیچھے والا آدمی آپ کی رخسار کو دیکھ سکے۔ دائیں طرف جب آپ گردن موڑیں سلام پھیرنے کے لیے تو آپ کی رخسار پیچھے والے آدمی کو نظر آئے، اسی طرح بائیں طرف جب سلام پھیریں تو آپ کی رخسار پیچھے والے آدمی کو نظر آئے، اپنی گردن اتنی زیادہ موڑ لیں۔ اور پھر جب آپ سلام پھیریں گے تو سلام جب پھیریں گے دائیں طرف پھیریں چاہے بائیں طرف پھیریں، تو جتنے نمازی آپ کے دائیں اور بائیں طرف نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نیت کریں، اور مسجد میں جتنے فرشتے نماز میں شامل ہیں ان کی بھی نیت کریں، اور جنات بھی چونکہ نماز میں شامل ہوتے ہیں ان کی بھی نیت کرنا ہوگی، دل میں اس کی نیت ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ امام کی بھی نیت، اگر آپ امام کے دائیں طرف ٹھہرے ہوئے ہیں
تو بائیں سلام پھیرتے ہوئے آپ امام کی بھی نیت کریں گے، اور اگر بائیں طرف ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ جب دایاں سلام پھیریں گے تو اس میں امام صاحب کی بھی نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کے اوپر بھی اپنے سلام، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اتاریں۔ اور اسی طرح اگر ایک آدمی بالکل امام کے پیچھے ٹھہرا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بھی، بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بھی امام کی نیت کریں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں، آپ کی نماز مکمل ہو گئی، تو پھر آپ اللہ اکبر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، وہ یہی پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو یا آپ نے فرمایا ہو کہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ اذکار کیا کریں۔ یہ مجربات میں سے ہیں، بزرگوں کے مجربات، علماء کرام کے مجربات، کہ ان کا یہ عمل ہے تو اس لیے اس کے کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو لازم سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل کیا نہیں ہے، بلکہ کیا ہی نہیں ہے، حضور سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے بعد دعا کا ثبوت موجود ہے۔ آپ جب دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں تو دونوں ہاتھ آپ کے سینے کے برابر ہوں، اور دونوں ہاتھ اپنے مناسب وقفے کے ساتھ ہوں، بالکل ملے ہوئے نہ ہوں اور بالکل کھلے نہ ہوں، مناسب وقفے کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کا طریقہ یہی ہے کہ شروع میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، جس کو حمد ثنا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد آپ درود پاک پڑھیں، پھر اپنی حاجات کی دعائیں مانگ کر، اور اس کے بعد پھر آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اس کے بعد اپنی دعا کو مکمل کر لیں، تو اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ امت مسلمہ کی نمازیں درست ہو جائیں۔ تو آپ حضرات اپنی نمازیں ان ویڈیوز کو سن کر، توجہ کے ساتھ سن کر، اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔